امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھیں گے۔ جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، جو پڑھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں لاتے وہ اپنی بائبل مقدس لے کر آیا کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ امثال کی کتاب 18واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ سب کہیں زبان کے قابو میں۔ میں کہوں گا، آپ نے کہنا ہے موت اور زندگی، سارے نہیں کہہ رہے، سارے کہوں گے موت اور زندگی، میری طرف دیکھ کر کہیں موت اور زندگی، موت اور زندگی اسی کہنے ہیں نہیں خدا دے قابو چ زندگی اور موت خدا دے ہاتھ سے اسی کہنے نا، لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ آپ کی زبان میں، آپ کے زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے یعنی زبان کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ یعنی زبان کا جو خیال رکھتے ہیں، زبان کو جو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، کہتا ہے وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ ہمیں پھل دیتی ہے۔ یہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ جیسے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا 20ویں میں کہ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھلوں سے، اس کے منہ کے پھلوں سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار، یہ جو ہونٹ ہل رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں، زبان اور ہونٹ یہ دونوں مل کر جو ہیں یہ الفاظ کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی، موت کوئی لینا نہیں چاہتا، موت کو ہر بندے کو ڈر لگتا ہے۔ موت جب آ جاتی ہے تو جس کو آ جاتی ہے وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن جو یہاں پر رہ جاتے ہیں ان کو غم، اس کو غم کے اندر وہ ڈال جاتی ہے موت۔ ہاللیلویا۔ لیکن یہی موت جو ہمیں غم میں ڈال دیتی ہے، یہی موت جو ہمیں جس سے ڈر لگتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ زبان کے قابو میں ہے۔ آپ اپنے لیے اسی زبان سے زندگی بھی اپنے لیے جاری کر سکتے ہیں اور موت بھی اپنے لیے جاری کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب بھی آپ زبان کا استعمال کریں عام زندگی کے اندر، یہ میرے لیے بھی اتنا ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم گا رہے تھے، سو میرے اوتے کدی بھی نہ آفت آوے گی، یہ کہاں سے گا رہے ہیں ہم؟ زبان سے۔ زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بچ پانی پر ہمارے اوپر آفت، بیماری، لاچاری نہیں آ سکتی۔ ہاللیلویا۔ تو آئیں ایک مثال دے کر آپ کو، ایک سٹوری بتا کر آپ کو میں اس کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ایک علیشا نام کا ایک شخص تھا، نبی تھا، اور اس کے دور کے اندر ایک عورت تھی، اور اس عورت کا نام تھا، نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن شونیمی عورت اس کو کہا جاتا ہے۔ کون سی عورت؟ شونیمی، کہیں شونیمی، بولیا کرو تاکہ تن بولنا آوے، شونیمی عورت۔ ٹھیک ہے، یہ شونیم شہر کا نام ہے، اور جس عورت جس جگہ پر رہتی ہے اس شہر کا نام شونیم ہے، اس لیے اس کو شونیمی عورت کہتے ہیں، جیسے سندھ میں رہنے والے سندھی کہلاتے ہیں۔ تو اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن علیشا اور جہازی اس کے گھر پر جایا کرتے، وزٹ کیا کرتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، ہم کوئی پریئر ریکویسٹ دے، تو اس نے کوئی پریئر ریکویسٹ تو نہیں دی، لیکن خدا کے خادم نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم تیرے گھر پر آتے ہیں، کوئی ہمیں بچہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو علیشا نے اس کے لیے دعا کی، اور علیشا نے اسے کہا کہ نیکسٹ جب میں آؤں گا موسم بہار کے اندر تو تیری گود میں بیٹا ہوگا، تیرے پاس اولاد ہوگی۔ یہ خدا کے خادم نے اس کے لیے بلیسنگ چاہی، اور شونیمی عورت کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ خدا نے اس کو اولاد دی اور فرزند دیا، بیٹا دیا۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا، یا ویسے ہی گیا گھومنے پھرنے، وہاں پر اس کے سر میں درد ہوئی، اور جیسے اس کے سر میں درد ہوئی اس کے باپ نے اپنے نوکر کو بولا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس
لے جاؤ. اور جیسے ہی وہ اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آیا، اور ماں کے پاس جیسے ہی آیا اس کی اپنی ماں کی قدموں گھٹنے پر سر رکھا اور اس نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، اور اسی بات کو لے کر یا اسی درد کی وجہ سے وہ لڑکا فوت ہو گیا. وہ لڑکا کیا ہوا؟ مر گیا. کہیں مر گیا. وہ لڑکا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب کہیں وہ لڑکا کیا ہوا؟ اب جب وہ لڑکا مر گیا تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتانا چاہیے جس نے بھیجا ہے. اور میں سمجھنا اج دی کوئی بھن ہوندی تو انہیں تو سب تو پہلے غصہ ہی شوہر تے کڈنا سی. انہیں کاکے دے ابے تانوں تے کام دی پئی ہوندی بس. تسی نوکر دے ہاتھ منڈے نو گھال دیتا ہے، منڈا بیمار سی، آپ نہیں آئے کہ انہوں ڈاکٹر کو لے جائیے، تسی نوکر دے ہاتھ. لیکن اس بہن نے ایسا نہیں کیا. نہ اس نے اپنے شوہر پر غصہ نکالا ہے، نہ اس نے خدا کو کڑکڑایا ہے، نہ اس نے خدا کے ساتھ گلہ کیا ہے، نہ اس نے ارد گرد کے لوگوں کو بتایا ہے، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لڑکے کو اٹھایا. جیسے اس نے دیکھا کہ لڑکا مر گیا ہے، اس نے اٹھایا اور علیشا جہاں پر آ کے رکتا تھا، جو اس کی جگہ انہوں نے اس کو دی تھی رکنے کے لیے، اس جگہ پر اس کمرے کے اندر اس کو لٹا دیا. اور لٹانے کے بعد اپنے شوہر کے پاس گئی، اور شوہر کے پاس جا کر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ بتائیں. شوہر کو کیا بتانا چاہیے؟ لڑکا مر گیا ہے، اس کو گھر میں چھوڑ کر آئی ہے. شوہر کو کیا بتانا چاہیے؟ ہیری کیوں کامن بھائی؟ اس کا بیٹا مر گیا ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس گئی ہے کھیتوں میں، بیٹا گھر چھوڑ آئی ہے، تو اس کو اپنے شوہر کو کیا بتانا چاہیے کہ منڈا مر گیا؟ یہی دسنا چاہیے نا. ساری عقل تو یہی کہندی ہے نا کہ اسی جا کے سب تو پہلے جڑا ساڈا نزدیکی ہے، ساڈے گھر دا بندہ ہے، اسی انہوں کی کہیے؟ اطلاع دیے. بلکہ اسی تو مرن تو پہلے ہی اطلاع دے دینے، جلدی آ جاؤ، وہ پتہ نہیں ہے، جلدی آ جاؤ، بس جان جڑی ہے نا وہ پہلے ہی اسی اپنے منہ تو پہلے ہی اس کی موت مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر ہمیں کم علمی ہے. خدا چاہے تو کہیں سے بھی اس کے مرنے والے کے لیے زندگی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس حد تک جاتا ہے، ہمارے منہ سے سب سے پہلے یہ نکلتا ہے. کچھ لوگ تو اس طرح کی دعا بھی کرواتے ہیں، پادری صاحب ہوں کہ اے ہی دعا کرو کہ خدا انہیں کسی طریقے موت دے دے تاکہ اس اذیت ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پاسٹر دعا کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے. میرے ساتھ کتنے کیس ہوئے. میں ایسی کسی گھر میں نہیں جاتا جلدی دعا کرنے کے لیے، مجھے پتا ہے اگر انہوں نے یہ بول دیا تو خدا سن رہا ہوتا ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ منہ سے کیا نکال رہے ہیں. زبان، زندگی، موت اور زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ زبان کے قبضے میں. لیکن اس بہن نے جس کا نام شنیمی ہے، اس نے شنیم کی رہنے والی ہے، اس نے جا کر اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ اس نے کہا، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلدی جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. اس نے کہا، یہ نہیں بتایا لڑکا مر گیا ہے، نہ انہیں بیچارے نے پوچھا کہ منڈا کتنے ہی، انہوں کتنے چھاڑ آئی ہیں، نہیں، انہیں جانتے ہیں انہوں کیا پکار کر، یعنی دورہ یعنی کیا ہونا کہ صاحب جی میرے واسطے ایک نوکر اور ایک گدا اس وقت ہے جی میں موٹر سائیکل، جی میں اج کسی کہنے موٹر سائیکل دے کے کسی کو بھیج دے میں فوراً اتنے پہنچ جاؤں. اسی موٹر سائیکل سے چل جانے، تھی مورو گڈی کرا کے آ جاؤ، کہنے ہیں نا یہی سچویشن سی اتنے. ہوں وہ یہی کہہ رہی سی، اچھا یہی کہہ رہی سی کہ مینوں ایک گدھا اور ایک نوکر دے دے تاکہ میں مرد خدا یعنی خدا کے خادم کے پاس، علیشا کے پاس جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے الفاظ کے اندر یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ لڑکا مر گیا. اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اور اس کا ہسبینڈ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، یعنی اس کے ہسبینڈ نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی؟ شوہر نے پوچھا آج تو کی لین جانا والے کو؟ نہ کوئی شکر گزاری دی عبادت ہے، نہ انہوں دی نہ کوئی میٹنگ ہے، نہ انہوں تینوں بلایا، نہ کوئی عید ہے، نہ تو ہدیہ دین کا کوئی ٹائم ہے، تو کس ٹائم نہیں جانا، تو کہدے واسطے جانا ہے، کی مقصد ہے؟ اس کو کیا بتانا چاہیے کہ لڑکا، اس کو یہی بتانا چاہیے. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا. یہ دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی میں پڑھ رہا ہوں 23ویں آیت. اس نے یعنی شنیمی عورت نے جواب دیا اچھا ہی ہوگا. ہاللیلویا. اس نے کیا جواب دیا ہے؟ کیا جواب دیا ہے؟ تے منڈا کی ہے، منڈا تے مار گیا، اچھا کی ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیسے کہہ رہی ہے؟ منہ سے کہہ رہی ہے، اپنی زبان کا استعمال کر رہی ہے، مرے ہوئے لڑکے پر اچھائی کو ریلیز کر رہی ہے.
مرا ہوا بچہ گھر پر چھوڑ کے آئی ہے اور صرف اس کے یہ نہیں کہ 5-7 بچے ہیں، نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ ملا کیسے ہے؟ وہ دعاؤں سے ملا ہے، اس کو جلدی نہیں ملا، اس کو دعا کرنے سے ملا ہے، خدا کے خادم کے ہاتھ رکھنے سے یہ بلیسنگ جاری ہوئی ہے، یہ دعاؤں سے لیا گیا بچہ ہے۔ وہ بچہ 6-7 سال کا ہوگا جس نے آ کر کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ بولنے چالنے والا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بڑا ہے جب کھیتوں میں جاتا ہے۔ یہ بڑا بچہ ہے جو مر گیا ہے لیکن اپنے شوہر کو کہتی ہے اچھا ہی ہوگا۔ اب میں اور آپ اپنے الفاظ دیکھ لیں، ہم تو پتہ نہیں کون کون سے گلے شکوے روتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ خدا کا سسٹم ہے۔ خدا نے بنایا ہے کہ جب وہ چاہے کسی کو لے جائے، جب چاہے وہ کسی کی روح جو ہے وہ اپنے پاس بلا لے۔ ہاں، رونا ضروری ہے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، ہم الفت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی روتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھیں کہ کہیں ہم ایسے کوئی الفاظ نہ نکال دیں جو خدا کو ناپسندیدہ ہیں اور وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا نوٹس ہی نہیں۔ کلام کہتا ہے موت اور زندگی زبان کے قبضے میں ہے۔ اس نے کہا اپنے شوہر کو اچھا ہی ہوگا۔ کیا کہا؟ سارے ذرا زور نہ کہو، ہاں کیا کہا اس نے؟ اچھا ہی ہوگا۔ میری طرف بولو، میری طرح بولو، اس طرح میں بول رہے ہیں۔ اچھا ہی ہوگا، کہیں اچھا ہی ہوگا۔ کوئی گل نہیں، تسی ایسا پٹڑی تے چڑھ جانا ہے جیڑی تے میں چڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، مختلف چرچز سے لوگ جب آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں، ان کو کہا نہیں جاتا، وہ پھر بول دیتے اس کتاب میں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ آپ منہ سے بولیں گے وہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شنیمی عورت نے جب اس کا بچہ مر گیا تھا تو اس نے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ اچھا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب اچھا ہے نہیں، لیکن وہ پہلے سے ہی کہہ رہی ہے کہ اچھا ہی۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ اس نے گدھے پر ذہن کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک، آگے بڑھ، سواری چلانے میں ڈھیل نہ دے، جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوئے کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ ہاللیلویہ۔ کس کے پاس گئی ہیں؟ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کے پاس۔ عام انسانوں کے پاس مت جائیں، عام لوگوں کو جا کر اپنی پرابلمز مت بتائیں، عام لوگوں کو جا کر اپنی بیماری ان کے سامنے مت رکھیں، وہ اور آپ کو بیمار کر دیں گے، وہ اور آپ کو نیچے لے جائیں گے، وہ آپ کے تحمل کو، آپ کے حوصلے کو اور توڑ دیں گے۔ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو جائیں مرد خدا کے پاس، مرد دعا کے پاس، خدا کے لوگوں کے پاس۔ وہ آپ کو کلام سنائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کو انکریج کریں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا حوصلہ بڑھے گا اس بیماری اور لاچاری سے لڑنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ آج کی ہماری میٹنگ جو ہے ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس میٹنگ ہے، تو اسی لیے میں اس طرح کے کلام آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ اس بیماری سے لڑ سکیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اس مرد خدا نے جب اس کے پاس پہنچی تو اس مرد خدا یعنی الیشا نے دور سے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا دیکھ ادھر وہ شنیمی عورت، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے۔ کیا پوچھ اس سے؟ جڑا میرے وال نہیں ویکھن لیا وہ میرے وال ویکھے، تھلے نہ ویکھو تاکہ تینوں برکت ملے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ہاتھوں کو لہرائیں، ہاللیلویہ۔ سب کہیں ہاللیلویہ، پھر سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ اس نے کہا اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے۔ پہلا سوال جہازی نے کیا کیا؟ کیا تو خیریت سے ہے۔ اگلی بات، اگلا سوال تیرا شوہر خیریت سے ہے۔ تیسرا سوال بچہ خیریت سے ہے۔ کتنے سوال کیے اس سے؟ 3۔ پہلا سوال تو جو میرے سامنے آئی ہے تو خیریت سے ہے، اس کے بعد تیرا شوہر ہے، تیرا شوہر خیریت سے ہے، اور پھر پوچھا تیرا بچہ۔ یہ 3 ہی فرد ہیں گھر کے، 3 لوگ ہیں، میاں بیوی اور ایک اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی مر گیا۔ اب جب اس نے کہا تو خیریت سے ہے، ہاں تو یہ خیریت ہے، خیریت سے ہے تو آئیے۔ اس نے کہا تیرا شوہر خیریت سے ہے، ہاں خیریت سے، لیکن اس نے کہا تیرا بچہ خیریت سے ہے، تو آپ بتائیں خیریت سے تھا یا نہیں؟ خیریت کتنے ہوتے مر گیا، انہوں تو اس کمرے دے وچ مرے ہوئے انہوں چھڈ کے وہ آ گئی ہے۔ انہوں کی کہنا چاہیے؟ انہوں یہی کہنا چاہیے ہاں میں خیریت سے ہوں، میرا شوہر خیریت سے ہے، پر میرا بیٹا خیریت سے نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، لیکن اس نے یہ الفاظ استعمال نہیں کی۔ ہاللیلویہ۔ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں ہے۔ دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا۔ اس نے جواب دیا، کس نے؟ عورت نے۔ ہاللیلویہ۔ آج میں زیادہ تر عورت پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سب تو پہلا بیبیاں دا یہ کام ہے، مر گئے رڑ گئے، آ ہو گیا وہ ہو گیا، بندے دے بھی پیر کھچنے اس میں۔ چلو
لیکن یہاں پر دیکھیں شوہر کہاں ہے؟ شوہر ادھر ہی کتے کھیتاں چ کام کرن دیا وہ دیکھو تے گدھا اور نوکر لے کے آ گئی، انہوں پتہ بھی نہیں کہ میرا منڈا مر گیا. لیکن یہاں پر وہ آ کر کہتی ہے، اس نے جواب دیا خیریت ہے. کیا جواب دیا؟ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی، ایسا لگ رہا ہے نا. خیریت ہے نہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ خیریت ہے. ہاللیلویا. کہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی سے اسے اٹھانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی. یاد رکھیں اس کا بھی جی پریشان تھا جیسے آپ کا ہوتا ہے. ہم کہتے نہیں ہماری پریشانی اس طرح کی، میں وہ تو پریشان سا نا، میں اس تو آئندے الفاظ کہتے ہیں، میں وہ تو پریشان سا نا، اس تو اسی ادھر چلے گئے، میں وہ تو پریشان سا نا، ویکھو بھائی جی ہن کی کریے، ہن زندگی موت ویکھنا، ہن اپنے بچوں کو ویکھنا، اپنے آپ کو ویکھنا، صحت پہ ویکھنی ہے، جتوں کتوں ملے گی اتنے ہی جاواں گے. اے نہیں ویکھنا کہ اتنے جانا صحیح ہے یا نہیں. اس نے اس کا بھی جی پریشان ہے. اس نے خدا کا خادم کہتا ہے اس کا جی پریشان ہے، اس کا دل پریشان ہے، اس نے دل کی بات سمجھ لی. یاد رکھیں جو لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا سے جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جب آپ اس کے سامنے آتے ہیں نا تو وہ آپ کی ساری کیفیت ان کو پتہ ہوتی ہے. مجھے بھی پتہ ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی ہاں جی آئے بھائی جی، مجھے پتہ ہوتا ہے کون نہیں آنا. جس دن کہہ دیتا ہے نا کوئی ہاں جی آئے، میں سمجھ جاتا ہوں آج ہی آئے گا، کیونکہ اس کی لینگویج باڈی لینگویج ہی بتا دیتی. خدا کے خادموں کے اندر ایک ایسی روح کام کرتی ہے جس کو روح القدس بولتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا وہ جب شاگردوں کے دور کے اندر جب وہ آدھی رقم گھر پر چھوڑ کے آ گئے اور آدھی اس کے پاس لے آئے تو اس نے کہا تو نے کیوں جھوٹ بولا، حالانکہ پترس ادھر نہیں گیا تھا. تو اس لیے خدا کے خادموں کے سامنے سچ بولا کریں. کیا بولا کریں؟ سچ بولا کریں. بھائی جی میں آج نہیں آ سکتا، مینوں بڑا ضروری کام ہے، میں کتے جانا ہے، بجائے یہ کہن دے ہاں جی آیا تسی جاؤ بس میں پہنچا تو دے بعد ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. کہتا ہے سب خیریت ہے. اور آگے جا کر تب اس نے جہازی سے کہا کمر باندھ، میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنے راہ لے، اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا. اس نے پہلے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ اس بیٹے کے لیے دعا کرے، لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد علیشا گیا اور علیشا نے جا کر اس بچے کے لیے دعا کی. اور 23ویں آیت میں لکھا ہے تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اس شنیمی عورت کو بلا لے. سو اس نے اسے بلایا. جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے. یہ اس کے گھر کی بات. وہ اس کے پاس گئی، علیشا اس کے گھر میں گیا، گھر میں جا کر دعا کی اسی کمرے میں، اسی بچے کو وہاں پر پڑھا پایا. اور یہ خود نہیں گئی، جہازی کو بعد میں خدا کے خادم نے کہا جا انہوں بلا لیا، اور اس کو جا کر کہتا ہے. سو اس نے اسے بلایا. جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے. تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سر نگو ہو گئی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی. کیسا؟ مردہ لے کے گئی تھی؟ نہیں، مردہ نہیں لے کے گئی، زندہ ہو گیا وہ. کیونکہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولا کہ بچہ مر گیا ہے. علیشا کا آنا، علیشا کا دعا کرنا، یہ سب خدا کے پلان کے اندر تھا. لیکن اس سے پہلے جو بات تھی اس نے اپنے پریشانی کو کنٹرول کیا، ایمان میں رہی، اور اس نے جا کر ایک دفعہ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا. اس نے اگر مر گیا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. اور یاد رکھیں مر گیا لفظ اگر اس نے استعمال نہیں کیا، منہ سے نہیں نکالا، تو یاد رکھیں خدا نے بھی اس کی زندگی میں سب خیریت والا کام. اب صحیح کہہ رہی تھی یا غلط کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی سب خیریت ہے. تب بیٹا زندہ ہو گیا. صحیح کہہ رہی تھی یا غلط کہہ رہی تھی؟ وہ صحیح کہہ رہی تھی. وہ صحیح جگہ پر کھڑی تھی. اس کو پتا تھا کہ یہ بیٹا دعاؤں سے ملا ہے. جس خدا کے خادم کے دعا کرنے کے وسیلہ سے مجھے اولاد مل سکتی ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ اسی خادم کے وسیلہ سے مجھے دوبارہ بیٹا مل سکتا ہے. یہی بیٹا جس کو میں نے اسی کمرے سے لیا تھا، میں اسی کمرے میں رکھوں گی اور اسی کمرے سے زندگی لے کر اس کو واپس دوں گی. اور وہی کام ہوا. اس نے اسٹرگل کی، پریشانی میں وقت ضرور گزارا، لیکن اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے. ہاللیلویا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریشانی کے اندر مختلف طرح کے الفاظ نکالتے ہیں. ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی، میں اس کے لیے دعا کرنے لگا، مجھے کہہ رہی ہے میرا بخار تو اتنا بڑھ گیا، مینوں لگتا ہے میرے ہڈاں 'چ بہ جانا. میں کہا بالکل صحیح ایڈریس دیتا ہے تمہیں بخار نو ایڈریس دیتا ہے کہ اگے تو میرے بدن 'چ ہے، ہن تو میرے ہڈاں 'چ بہ.
میں کہ میں کہن دیا خداوند دے بخار اس بہن تو دور چل جائے تو تو کہن دیں یہ بہن کہ یہ بخار نے میرے کتے بہ جانا ہے. ابے بھائی ایڈریس تو بخار کو آپ نے خود دے دیا کہ آپ میری ہڈیوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. ابھی ہڈیوں میں گیا نہیں ہے, ہڈیوں میں وہ نہیں گیا, حالے اتنے بخار تو پہلے ہی انہوں نے ایڈریس دیتا ہے کہ میرے ہڈاں چ. اب آپ دیکھیں آپ بیماری کے اندر کس کے پاس جاتے ہیں؟ پہلی بات کس کو بتاتے ہیں؟ کس کے پاس جا کر آپ صلاح میں پڑھتے ہیں؟ اپنی بیماری کی اشتہار نہ دیں لوگوں کو. آپ کو کوئی بیماری نکلتی ہے چپ کر کے ٹیسٹ کرائیں اور اپنے پاس رکھیں. خدا کے خادم کو ساری پوری بات بتائیں, مت بتائیں ریلیشن شپ کو, رشتہ داروں کو مت بتائیں. ایک تو وہ آئیں گے, دوسرا یہ اگر کوئی بے ایمان رشتہ دار ہے, بے ایمان سے مراد یہ کہ اس کو اس طرح کا باتیں نہیں پتہ, تو وہ آپ کو یہ کہے گا ہوئے ہوں جڑی تینوں بیماری ہو گئی ہے نا وہ فلانی ہوئی سی وہ تے مار گئی سی, یہ مطلب ہوں تو بھی مار جانا. ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. اس بہن کو وہ اس لیے مر گئی کیونکہ اس کی زندگی پوری تھی, وہ کوئی بھی بیماری ہوتی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی بیماری اگر آپ کو لگی ہے تو آپ بھی اس کی طرح مرے. ایسا نہیں ہے, یہ لوگ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے. وہ آپ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی سب خیریت ہے. جب بھی کوئی آئے نا تو آپ کہیں سب خیریت ہے, پاویں کتنا بھی کچھ ہوں بیٹھا نہ جانا ہوئے کچھ بولو میں ویسے لیٹی ہوں, دسو ہی نہ, نہیں تو ہوئی تینوں اے درد اے درد بہت بری ہوں. وہ فلانے کو جاؤ, حکیم ہی نہیں کتے انہیں ایڈریس دے دیں, فلانے کو جاؤ, وہ فلانی دوائی کھاؤ, میں اتوں گئی سا, وہ فلانا اتوں گیا سی. یہ نہیں دسنا وہ جا کے کنے لوگ مار گئے, نہیں دسنا, نہیں اتنے چل جاؤ, اتنے چل جاؤ, اتنے چل جاؤ. وہ بندہ جڑا بیمار ہوں بیچارہ چکر لا لائی وہ بیماری ہو بتا لیں. ارے بھائی صرف خدا کے پاس آئیں اور اپنے منہ سے صرف ایک ہی ریلیز کریں, میں ٹھیک ہوں. آپ جانتے ہیں ایک گواہی کے ساتھ اس کو ختم کرنے والا ہوں. یہاں پر اتوار والے دن ایک فیملی آتی کراسنگ سے, بھائی شمل لمبے سے اور ان کی وائف آتے ہیں اتوار کو, ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی نہیں کراسنگ سے یہاں پر آتے, ان کو ہائی شوگر ہے جو انسولین لگتی ہے ان کے پیٹ پر, ڈیلی وہ انسولین لگاتے ہیں اور ان کے پاؤں پورے جل گئے, پورے گل گئے تھے. پانی کے اندر, گرم پانی کے اندر, کیونکہ فیلنگ نہیں تھی شوگر کی وجہ سے, انہوں نے گرم پانی کے اندر پاؤں رکھ دیے. وہ جیسے نیم گرم رکھنے کے لیے کرتے ہیں, اس کی بیگم نے اتارا پانی, دوسرا ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے, جب تک انہوں نے آ کر اس سے پہلے ہی اس میں پاؤں رکھ دیے. ان کو پتہ نہیں چلا شوگر تھی, فیل نہیں ہو رہی تھی. جیسے ہی ان کو سمجھ آئی گئی تو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, جیسے باہر نکالے وہ سارے پاؤں گل گئے. اگر سنڈے کو آپ کا آنا ہوتا ہے تو آپ ان کو بولیے گا کہ بھائی اپنے پیر دکھائیں, وہ آپ کو دکھائیں گے. اسی دن انہوں نے مجھے فون کیا, اسی دن فون کرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا, ڈیلی ان کے پاس جاتا رہا, دعا کرتا رہا, اور خداوند نے اس شخص کو شفا دی, اور آج سنڈے والے دن وہ یہاں پر آتا ہے. ایسے ہی آتا, اور بھی بہت ساری گواہیاں ہیں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ میں نے اس کو پہلے دن جب میں گیا, اس نے مجھے بلایا, میں نے اس کو کہا کسی کو مت بتانا مجھے شوگر ہے, اور کسی کو مت بتانا میرے پیر جل گئے ہیں, گل گئے, مت بتانا کسی کو بھائی, میرے مہربانی. نہیں تو لوگوں تینوں کہنا شوگر والے کا تے زخم ٹھیک ہوندا ہی نہیں, ہوں تے تیرے پیر کٹے جان گے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے تیرے, بیوی جوان ہے, کی کریں گا, بس تینوں اس طرح ہی تینوں نے ڈاؤن کر دینا, تیرے پیر نہیں کبھی بھی صحیح ہونے. اس بندے نے پوری فالو کی اس بات, اس نے اپنے رشتہ داروں کو کسی کو کچھ نہیں بتایا. جب بھی کہا ہلکا سا جلا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, اور پورے گلے ہوئے تھے پیر, پورے انگلیاں سب. وہ انگلیوں کے اندر کاغذ رکھتا تھا, وہ ٹیشو پیپر رکھتا تھا تاکہ جڑ نہ جائیں آپس میں, اس قدر بری حالت ہے. آپ نے تو دیکھی نہیں, میں نے وہ دیکھی حالت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اندھے برتمائش تو کیا چاہتا ہے. وہ پکارا تھا اے ابن داؤد, اے یسوع, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس نے کہا اس کو بلاؤ, بلایا اور اس سے کہا ہاں بھائی تو کیا چاہتا ہے. لے خداوند یسوع مسیح نظر نہیں آ رہے کہ اندھا ہے, خداوند یسوع مسیح کو نہیں پتا کہ یہ اندھا ہے اور اس کو کیا چاہیے. اندھا کی پہاڑے 2 آنکھیں, تو یسوع مسیح کو یہ نہیں پتا. یسوع مسیح کو پتا تھا, لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے منہ سے بولے. اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں, یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھرانے میں اگر بیمار نہیں بھی ہے تو آپ کون سی برکت چاہتے ہیں, اس برکت کو مانگنا شروع کریں, اس برکت کو اپنے پر ریلیز کرنا شروع کریں, اس بلیسنگ کو اپنے پر ریلیز کرنا شروع کریں, اور اپنی زبان کا استعمال اپنی برکت کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کریں. کیونکہ موت اور زندگی زبان کے قبضے میں. جب بھی آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں, ان کو دھیان سے ڈانٹیں, کیونکہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی زندگی میں آئے گا ایک دن. آپ اس کی زندگی میں بیج بو رہے ہیں. اس کو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, ہم ماں باپ ہوتے ہوئے ہم غلطی کر جاتے ہیں, ہم بھی غلطی کر جاتے ہیں.
یہاں پر میں بھی ماں باپ، میں بھی باپ، ٹھیک ہے؟ تو ہم غلطی کر جاتے ہیں، لیکن یہ غلطیوں پر ہم نے قابو پانا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. اور پلیز مہربانی کسی نو ویک کے، کسی دی بیماری نو ویک کے اپنے اتنے نہ لیا کرو. اگر وہ اتنے درد ہو رہی تو میرے بھی اتنے درد ہو رہی، مینوں بھی کتنے لگتا مینوں بھی وہی مسئلہ تو نہیں ہو جائے. نو، اس کا مطلب آپ اس کی بیماری کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، ایڈریس دے رہے ہیں، آجا بھی آجا، میں بھی تیرے لیے تیار ہوں. نو، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی کوئی بیماری مجھ تک کیا میرے گھرانے میں بھی آنے والی. پالی کہتا وہ میرے ویڑے وچ نہ کدی جاوے گی، کہہ رہے یہ بیماری میرے گھر میں کبھی نہیں آئے گی. وہ ریلیز کر رہا ہے اس بات. آج سے اگر آپ کو اس طرح کا بولتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں خاص طور پر، تو اپنی بیماری کی ایڈورٹائزنگ کرنی بند کر دیں. کبھی بھی اب ٹیسٹ کرانے جائیں مت رشتہ داروں کو بتائیں ہم ٹیسٹ کرانے جائیں، کیا رپورٹ آئی ہے مت بتائیں، بس یہی بتائیں میں ٹھیک ہوں. جب آپ کہیں گے نا کسی سے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ کہے گا شکر ہے خدا. کی کہے گا؟ تو یہ کہو گے نا میں بیمار ہوں، ہوئے ہوئے بہت بری، واقعی تمہارا بھی لگے میں، ایسے کہے گا. تو آپ بھلے ماڑے ہوں اور نہ ہو، پر انہیں تھوڑے ذہن سے ایک گل ضرور بات، تھی وہ جان تو بعد شیشے لا کے ضرور جاؤ گے، جا کے ویکھو گے ضرور کہ واقعی میں ماڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ فلاں بھن مینوں ہے کہہ کے گئی. اس لیے جب تھی کہو گے نا میں ٹھیک ہاں تو وہ کی کہے گا شکر ہے خدا مند. یہ مطلب تھی کہہ کے وہ بھی شکر گزاری کروا دیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بزرگو؟ اپنی بیماری کی ایڈورٹائزمنٹ اشتہار وہ نہیں لاؤنے، ایویں اسی گلے کر دینا تو آیا ہی نہیں، مینوں آ ہو گیا، مینوں ہو گیا، تو فلانا پتہ کرنے نہیں آیا. بھائی وہ پتہ کرنے آتا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ کرایہ لگا کے آئے گا، آپ سے کوئی 200 کی چائے پی کے جائے گا، مٹھائی کھواؤ گے، سموسے کھواؤ گے، کھانا کھواؤ گے، وہ بھی خرچہ تہاڈا بھی خرچہ. الٹا تہاڈے ذہن 'چ کوئی ایسی گل بٹھا جائے گا، وہ بیماری کی اپنی جگہ تے اس گل نوں کرنا مشکل ہو جائے. موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ کس کے قابو میں ہے؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس بات کو. پریز دی لارڈ جیسس، ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعریف. سوچیں ذرا اس بات کو سوچیں، میں کیسی باتیں کرتا ہوں. میں اگر بیمار ہوں تو میں نے کیا کہنا ہے؟ اس سے صرف ایک کہنا میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. جس طرح اندھے برتمائی نے کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں، اس سے کہیں خداوند میں شفا پانا چاہتا ہوں، خداوند میں برکت ہونا چاہتا ہوں، خداوند میں چاہتا ہوں میرے گھرانہ میں برکت آئے، خداوند میں چاہتا ہوں میرے گھرانہ میں ہیلنگ آئے، خداوند میں چاہتا ہوں میرے گھرانہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں جائیں یسوع کے نام سے. جب آپ ایسا کہنا شروع کریں گے خدا اپنے کلام کو پورا کرے گا، وہ زندگی کو جاری کرے گا، وہ زندگی کو جاری کرے گا آپ کے گھرانہ میں، آپ کے فیملی ممبرز کے اندر. ہاللیلویا، گلوری جیسس، ہاللیلویا. اور یہی بات آپ جا کر اپنے ریلیٹیو کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بتائیں گے کہ آج کے بعد ہم نے اپنی بیماریوں کی ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی، اس کو لوگوں تک نہیں گر جانا. ہاں کسی کو بتانا ہے وہ خدا کا خادم ہے، کسی کو بتانا ہے وہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اور پاسٹر سے کچھ مت چھپائیں. کتنی بھی پوشیدہ بیماری ہے، آپ جس طرح آپ ڈاکٹر کے سامنے بے شرم ہو کر بغیر شرمائے ہوئے اس کو بتا دیتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے خادم، اپنے پاسٹر سے بات کر سکتے ہیں. اگر اس سے نہ کر سکیں اس کی مسز سے کر سکتے ہیں، یہ بہنوں کے لیے خاص ہے. بھائی جو ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. آپ اپنی پوری بیماری کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں، جس طرح آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں آپ پاسٹر کو بتائیں، تاکہ اسی طرح سے وہ اس کا بوجھ لے کر آپ کے لیے پرے کریں. پریز دی لارڈ. کوشش کریں اس بیماری کا ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کروا کے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی میری بیماری اس طرح کی ہے، تاکہ جب آپ کی زندگی میں گواہی پیدا ہو تو آپ کہہ سکیں کہ یہ مجھے دعا سے شفا ملی. دعائی بھی ساتھ لیں، لیکن صرف دعائی مت لیں. جیسے لاسٹ دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ صرف رونا ہی ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، خدا کے ساتھ چلنا بھی کام آتا ہے. وہ اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہتا ہے. ہماری دعائیں، ہماری نظریں، ہمارے ہدیے، ہماری تمام تر چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اور جب ہم بیمار، کمزور، کسی مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ یاد کیا جاتا ہے. پریز دی لارڈ. نظراں تیریاں نویو یاد کرے گا. ہم سمجھتے شاید یہ فوتگی پر گانے والا زبور ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں. اس میں بڑی بابرکت باتیں ہیں، بڑے بابرکت جملے ہیں جو خدا کے خادم نے، خدا کے بندہ نے اس میں
لکھیں پریز دی لارڈ. قربانی تیری ساری کرے آپ ہو قبول. یہ آپ نے قربانی تو دی ہے. آج آپ عبادت کرنے آئے ہیں, یہ قربانی ہے. آپ گرمی میں بیٹھے ہیں,